السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک بادشاہ اور اس کی 7 بیٹیوں کی کہانی سناؤں۔ کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ اس کی 7 بیٹیاں تھیں۔ بادشاہ اپنی حکومت اور انتظامات سے بہت خوش تھا اور اسی وجہ سے وہ بہت مغرور تھا۔ ایک دن اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی بیٹیوں سے رائے لے لوں کہ ان کا میری حکومت کے بارے میں کیا رائے ہے۔ چنانچہ انہیں دربار میں آنے کا پیغام بھیجا گیا۔ وہ سب کی سب کچھ ہی دیر میں بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گئی۔ بادشاہ نے اپنی 7 بیٹیوں سے ایک ہی سوال کیا، تمہیں آسائش اور آرام کس نے دیا ہے؟ اگر تم سب نے درست جواب دیا تو ہر ایک کو اس کی من پسند ہیرے کی انگوٹھی ملے گی۔ ایک ایک کر کے بادشاہ کی 7 بیٹیوں میں سے 6 بیٹیوں نے جواب دیا کہ یہ آسائش اور آرام آپ نے دیا ہے بابا۔ بادشاہ کو ان سب کا جواب درست لگا اور اس نے انہیں قیمتی انگوٹھیاں دے دی۔ بادشاہ نے دیکھا کہ 7ویں بیٹی خاموش کھڑی ہے۔ جب بادشاہ نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ بابا، مجھے یہ سب کچھ میرے اللہ نے دیا ہے۔ آج جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ بادشاہ کو اس کی بات پہ سخت غصہ آ گیا اور کہنے لگا کہ تمہیں یہ سب کچھ میں نے عطا کیا ہے اور تم کہتی ہو کہ اللہ دیتا ہے۔ بادشاہ نے اسے سزا دینے اور اپنی بات کو درست ثابت کرنے کے لیے حکم دیا کہ شہزادی کے سب قیمتی لباس اور جواہرات لے لیے جائیں اور اسے ایک عام سی لڑکی کے لباس میں جنگل میں چھوڑایا جائے تاکہ اس سے معلوم ہو کہ وہاں اسے یہ سب کچھ دینے والا کون ہے، اور ہم بھی دیکھیں گے کہ اگر یہ سب کچھ شہزادی کے نصیب میں لکھا ہے تو جنگل میں سے کیسے ملے گا۔ لہٰذا حکم کے مطابق شہزادی کو بادشاہ کے سپاہی جنگل میں چھوڑ آئے۔ شہزادی اپنے دل میں اللہ پر مکمل بھروسے کے ساتھ جنگل میں ایک طرف بیٹھ گئی۔ بیٹھے بیٹھے رات ہونے کو آ گئی۔ اب شہزادی نے سوچا کہ لکڑیاں کھٹی کر لی جائیں تاکہ رات کو آگ جلاؤں اور جنگلی جانوروں کے حملے سے محفوظ ہو جاؤں۔ شہزادی لکڑیاں جمع کرنے لگی۔ چلتے چلتے وہ کافی دور آ گئی۔ اچانک اس نے دیکھا کہ جنگل میں ایک گھر ہے۔ وہ بہت حیران ہوئی کہ جنگل میں کس کا گھر ہو سکتا ہے۔ اسے اس گھر میں سے کسی کے کھانسنے کی آواز آئی اور ساتھ پانی مانگنے کی بھی آواز آئی۔ دراصل اس گھر میں ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا۔ جب پانی کی آواز سنی تو وہ اندر گئی اور بوڑھے آدمی کو پانی پلایا۔ جب اس کی کھانسی رک گئی تو اس نے شہزادی سے دن ڈھلے جنگل میں شہزادی کی موجودگی کی وجہ پوچھی تو شہزادی نے اسے سارا واقعہ بتا دیا۔ وہ بوڑھا آدمی کہنے لگا کہ بیٹی، میں یہاں پر اکیلا رہتا ہوں اور شہر میں جا کر کام کرتا ہوں۔ میں ہفتے میں 7 دن شہر میں کام کرتا ہوں، بس ایک آدھ دن یہاں آ کر رہ لیتا ہوں، لہٰذا تم یہاں آرام سے رہو۔ میں جو کچھ بھی کماؤں گا اس میں سے تم بھی گزارا کر لینا۔ اور اس طرح شہزادی کو جنگل میں پناہ مل گئی۔ وہ بوڑھا آدمی اگلے روز شہر چلا گیا۔ شہزادی نے گھر کو صاف کیا۔ گھر سمندر کے قریب ہی تھا، لہٰذا اسے پانی لانے میں کوئی دقت نہ ہوئی۔ اس بوڑھے آدمی نے ایک بکری پال رکھی تھی۔ شام ہوئی تو شہزادی نے بکری کا دودھ دھویا، آدھا خود پی لیا اور آدھا گھر کے دروازے کے قریب رکھ دیا کہ اگر کسی کو ضرورت ہوگی تو وہ پی لے گا۔ رات ہوئی اور شہزادی سو گئی۔ جب صبح اٹھی تو اس نے دودھ کا برتن ہاتھ پایا، لیکن اسے قریب ہی ایک قیمتی لال یعنی موتی رکھا ہوا ملا۔ شہزادی کو ایک دم یاد آ گیا کہ اگر کوئی سانپ کسی سے بہت خوش ہوتا ہے تو وہ اسے لال دے دیتا ہے۔ ہو نہ ہو یہ دودھ کسی سانپ نے ہی پیا ہے اور بدلے میں یہاں پر لال چھوڑ گیا۔ اور اگلی رات بھی اسی طرح دروازے پر آدھا دودھ رکھا اور جب اگلے دن دیکھا تو اس نے وہاں دوبارہ لال موتی پایا۔ یہ سلسلہ ایسے ہی 7 دن تک چلتا رہا۔ 7 دنوں کے بعد وہ بوڑھا آدمی اپنے گھر واپس آ گیا کہ شہزادی کو ہفتے بھر کا راشن دے دوں۔ شہزادی نے بوڑھے آدمی کو 7 دن کا پورا واقعہ سنا دیا اور بابا کو 3 لال دیے کہ آپ ان کو شہر میں بیچ دیں اور ان کی قیمت لے آئیں، اور آتے ہوئے اپنے ساتھ محل کی تعمیر کے لیے مصری لائے گا۔ باقی کے 4 لال کی مالا بنا کے اس نے اپنے گردن میں پہن لی۔ اب شہزادی نے جنگل میں ایک بے حد خوبصورت محل بنوایا اور نہایت شان و شوکت کے ساتھ وہ اور بوڑھا بابا اس میں رہتے تھے۔ اس کے محل میں بہت سے نوکر چاکر بھی تھے جو شہزادی کے حسن سلوک سے بہت خوش تھے۔ شہزادی کی دھوم بہت جلد ہی دور دور تک پھیل گئی۔ اب اس بات کی خبر شہزادی کے والد تک پہنچ گئی، لیکن اسے علم نہ تھا وہ جس شہزادی کے بارے میں سن رہا ہے وہ اس کی اپنی بیٹی ہی ہے۔ بادشاہ نے سوچا کہ اس شہزادی سے ملنا چاہیے کہ آخر یہ کون ہے۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کے ہاتھوں شہزادی سے ملنے کا پیغام بھجوایا۔ شہزادی نے اس بات پر منظور کر لیا کہ وہ اپنے ساتھ اپنی 6 بیٹیوں کو بھی لے کر آئے گا۔ بادشاہ نے یہ منظور کر لیا۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ اور اس کی 6 بیٹیاں شہزادی سے ملاقات کے لیے گئیں۔ وہ شہزادی کے محل پہنچے۔ ان کا نہایت جوش و خروش طریقے سے استقبال کیا گیا۔ طرح طرح کے کھانے اور شاندار لباس انہیں پیش کیے گئے۔ شہزادی بہت ہی عالیشان لباس زیب تن کیے ہوئی تھی، لیکن اس نے نقاب پہنا ہوا تھا۔ بادشاہ نے اصرار کیا کہ آپ میری بیٹیوں جیسی ہیں اور میرے ساتھ بھی تو خواتین ہیں، تو پھر آپ نے نقاب کیوں کیا ہوا ہے؟ آپ اسے اتار سکتی ہیں۔ شہزادی نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اب میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ بادشاہ کی باقی بیٹیوں نے آپس میں سرگوشی کی کہ اتنا تو تیار
تیار ہے، اب اور کتنا تیار ہو کر آئیں گی۔ شہزادی وہاں سے چلی گئی اور کچھ ہی دیر کے بعد وہ اپنے اس لباس میں سامنے آئی جس میں اسے بادشاہ نے گھر سے نکال دیا تھا اور جنگل میں چھوڑ آیا تھا۔ بادشاہ اسے دیکھ کر بے حد خوش ہوا اور کہنے لگا، بیٹی کیا تم یہاں کی نوکرانی ہو اور شہزادی کے پاس کام کرتی ہو؟ ہم تو سمجھے تھے کہ جنگلی جانور تمہیں کھا گئے ہوں گے، کیونکہ اگلے دن میرے سپاہی آئے تھے لیکن تمہارا کوئی نام و نشان نہ تھا، پر تم تو زندہ ہو۔ میں شہزادی سے اجازت لے کے تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ شہزادی کہنے لگی، بابا جان میں وہی شہزادی ہوں جس سے ملاقات کی غرض سے اب یہاں پر آئے ہیں۔ اور اس نے پھر بادشاہ کو تمام واقعہ سنا دیا۔ اب بادشاہ بہت شرمندہ ہوا کہ میں نے خدا کو بھلا دیا تھا اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے ان پر غرور کیا۔ بادشاہ کی باقی بیٹیاں بھی اپنی بہن کی قسمت پر رشک کرنے لگی کہ کاش ہم نے بھی وہی جواب دیا ہوتا تو آج اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سب کچھ عطا کرتا۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، لیکن ہم لوگ غرور میں آ کر خود کو بہت بڑی چیز سمجھنے لگ جاتے ہیں، خود کو اس دنیا کا، ان چیزوں کا مالک سمجھتے ہیں، مگر حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ ان سب چیزوں کا حقیقی مالک تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔